اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم کلاس 6 کا چیپٹر نمبر 1 پڑھ رہے تھے. حمد کے ہم نے پہلے 4 اشعار کی تشریح کی ہے. آج ہم باقی اشعار کی تشریح بھی کریں گے. امید ہے آپ کو وہ تشریح اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے یاد بھی کر لی ہوگی. تو اب نیکسٹ ہم پڑھیں گے تشریح. سب تعریف اس اللہ کی جس نے یہ کائنات بنائی. پہلا شعر ہے: کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر، جو مرضی اس کی ہے دخل میں دے یہ کس کو یارا ہے. اس شعر میں شاعر اکبر الہ آبادی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز، ذرہ، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی عالم، دنیا میں، اس جہان میں اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کو نہ ہو. اس دنیا میں موجود ہر بڑی چھوٹی چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اور کوئی ایسی چیز، اللہ تعالیٰ بھی تو یہ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا کہ میں نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ وہی مطلب ہے کہ کوئی تنکا بھر چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس دنیا میں ہو رہی ہو اور اللہ کو اس کا علم نہ ہو. جو مرضی اس کی ہے دخل اس میں دے یہ کس کو یارا ہے. اور اس دنیا میں اس میں سب مرضی اللہ کے ہی ہے، اور جو کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ کس کو یارا ہے، یعنی یہ کس کو جرأت ہے کہ وہ اس میں دخل اندازی کرے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو شدید گرمی ہوتی ہے. کوئی نہیں ہے جو اس میں اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر سکے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. کرو طاعت خدا کی بس وہی معبود برحق ہے، اسی کی شان یکتائی جہاں میں آشکار ہے. طاعت جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری، اور معبود برحق جس کی عبادت کی جائے، برحق سچا. ٹھیک ہے. تو اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہی یہ شان ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی سچا معبود ہے، وہی سچا عبادت کرنے والا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. خدا کی ہی، اللہ تعالیٰ کی ہی فرما برداری کرنی چاہیے. کیونکہ اس کی شان یکتائی ہے. یکتا کہتے ہیں ایک ہونا. شان یکتائی مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. جیسے کہ سورۃ اخلاص میں فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہ اے محمد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان یکتائی ہے کہ وہ اس دنیا کا اکیلا مالک ہے، جہاں میں آشکار ہے. اور یہ آشکار ہے، ظاہر ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کے عقلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں. ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے جو گھر کو چلا رہا ہوتا ہے. اسی طرح ڈرائیونگ سیٹ پہ ایک ہی شخص بیٹھتا ہے جو کہ اسٹیئرنگ سنبھالتا ہے. اگر خدا نخواستہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس دنیا کا یہ والا نظام جو اتنے سموتھلی چل رہا ہے نہ چل رہا ہوتا. اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، سمجھ لو امتحان اس دار فانی میں تمہارا ہے. اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر اعمال اچھے ہیں، اگر آپ کے اعمال نیک ہیں اور آپ اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور قرآن کو فالو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام یعنی قرآن مجید کے پر عمل کرتے ہیں، تو آپ کا مرتبہ بڑا ہوگا، آپ کا درجہ بڑا ہوگا. ورنہ آپ کا خدا نخواستہ آپ اس آزمائش کے امتحان میں، اس امتحان میں جو دنیا میں ہم دے رہے ہیں، اس میں ہم فیل ہو جائیں گے. اور قیامت کے دن ہمارے اوپر ہے کہ ہم نیک اعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے. اگر ہمارے اعمال میں کوئی کمی و کوتاہی ہوئی تو خدا نخواستہ جہنم کے حقدار نہ ہوں. وہ جہنم جس کا پتھر اور انسان ایندھن ہے. اور اس سمجھ لو امتحان اس دار فانی میں تمہارا ہے. دار فانی وہ دنیا جو ختم ہو جانے والی ہے، اور یہ ایک امتحان گاہ ہے. امتحان گاہ میں وہی بچے جاتے ہیں کانفیڈنٹ سے جن کو اپنا پیپر اچھے سے آتا ہو. اللہ تعالیٰ نے تو اپنا پیپر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ کویشچنس ہیں، ان کو یاد کرو اور ان پر عمل کرو. یہی دنیا میں ہے زندگی اور موت کا خالق، وہی دنیا میں ہے زندگی اور موت کا خالق، ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے. یہ لفظ جلایا ہے، جلایا کا مطلب ہے زندگی دینا، کہ وہی تو اللہ تعالیٰ ہے جو ہمیں زندگی اور موت دیتا ہے. چھوٹے سے بچہ جو ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہ رہا ہے، اس کو زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، اور موت کا خالق بھی اور موت دینے والا بھی اللہ ہے. تو اس دنیا میں ہر ایک شخص جو آیا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے آیا ہے، اور جو جائے گا وہ بھی اللہ کی مرضی سے جائے گا. ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے،
یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے سے ہی پیدا ہو رہا ہے اور مارا جا رہا ہے. تو اس کے بعد آگے دیکھیں، اسی کے حکم سے ہے رات دن کی یہ کمی بیشی، اسی کے حکم کا تابع فلک پر ہر ستارہ ہے. اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں اکبر الآبادی کہ رات دن کی یہ کمی بیشی. دیکھیں گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں. یہ سب کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو چاروں موسم کی بجائے ایک موسم دے دیتا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو رات دن کی جگہ صرف ایک رات دے دیتا یا دن دے دیتا. یہ رات اور دن کی کمی بیشی بھی سب اللہ کے حکم کے تابع ہے. اسی کا حکم ہے، اسی کے حکم کے تابع ہر چیز ہے. فلک پر ہر ستارہ ہے، یہاں تک کہ فلک آسمان پر ہر ستارہ بھی اس کے تابع ہے. غرض اس دنیا میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. اب ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر رحم کیا، فضل کیا، ہم اس پر پورا اتریں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں. اس کے بعد دیکھیں حمد کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا، یہ ایکسرسائز میں سے ہے. تو دیکھیں دلوں کو اس سے قوت ہے، وہ ادھر ہوا کی ہیں موجیں، دار فانی سے مراد دنیا. اور اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، اسی کے حکم کا تابع فلک پر ہر ستارہ ہے. تو امید ہے بچوں یہ ایکسرسائز بھی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور خوب دل لگا کے پڑھیے. کوئی بھی پرابلم ہوگی تو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. شکریہ.